أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی مدد سے آج شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 110۔ اور اللہ رب العزت اس آیت میں کس سے مخاطب ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب ہیں پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ ان تمام لوگوں سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے اور انہیں دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر امت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کے مومنوں سے، اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو ان کو افضل قرار دیا جا رہا ہے ان لوگوں پہ جو بعد میں آنے والے تھے، لیکن مضبوط قول جو ہے وہ پہلا قول ہے کہ اس سے مراد پوری امت ہے، یعنی کہ وہ سب لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان لائے اور وہ افضل ہیں ان اقوام سے جو پہلے گزری ہیں۔ یہاں پہ دو حدیثوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوگا۔ ایک وہ حدیث جسے روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بخاری شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہو لوگوں کے لیے۔ کیسے؟ فرمایا تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں اسلام میں داخل کر دیتے ہو۔ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں اسلام میں داخل کر دیتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ مثال کے طور پہ لڑائی ہوتی ہے تو کفار قیدی بنتے ہیں، انہیں قید کیا جاتا ہے، رسیاں باندھی جاتی ہیں، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر انہیں مسلمانوں کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے قید کے دوران، اور ہو سکتا ہے مستقل طور پہ انہیں غلام بنا لیا جائے، تو تب بھی مسلمانوں کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اللہ کا قرآن سننے کا موقع ملے گا، دین کو جاننے کا موقع ملے گا، تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لوگ 70 امتوں کی 70 قوموں کی تعداد کو پورا کرنے والے ہو، یعنی کہ تم سے پہلے 69 قومیں گزر چکی ہیں، 69 امتیں گزر چکی ہیں، 69، اور تم کون ہو؟ نمبر 70 نمبر۔ تم نے 70 کی تعداد کو پورا کر دیا ہے، اور جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، تم ان میں سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہو خیر امت، افضل ترین امت، اخرجت، جسے نکالا گیا ہے۔ کہاں سے نکالا گیا ہے؟ مطلب وجود بخشا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، جسے نکالا گیا ہے للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل امت قرار دیا گیا، پھر اس کے اسباب ذکر کیے گئے کہ یہ سب سے افضل کیوں ہے۔ اس لیے کہ یہ امت 3 کام کرتی ہے: لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتی ہے، حکم دیتی ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتی ہے، روزے رکھنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ امت لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔
بدکاری سے، سود سے، یتیموں کا مال کھانے سے، جادو سے، شرک سے. اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہو. تو تیسری خوبی ان کی یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب امت میں یہ تین خوبیاں موجود ہوں گی وہ سب سے افضل ہوگی، اور جب یہ تین خوبیاں موجود نہیں ہوں گی تو پھر سب سے افضل نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ ہم سب میں یہ تین خوبیاں ہونی چاہیے. خود نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو ترغیب دے نماز پڑھنے کی، اپنے بچوں کو آرڈر دے نماز پڑھنے کا، اور محلہ دار، پڑوسی، ان سے بھی اس موضوع پہ بات کی جائے. ایسے ہی برائی سے منع کیا جائے اچھے انداز کے ساتھ. جتنی صلاحیت آپ کے پاس ہے، جتنی قوت ہے، اس کے مطابق. قوت سے مراد یہ کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو وہاں پہ آپ زبان کے ساتھ سمجھائیں گے، نہ سمجھیں تو وہاں پہ آپ قوت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایسے ہی آپ گورنر ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، یا کوئی آفیسر ہیں تو اپنی قوت استعمال کریں گے جس قدر قوت آپ کو دی گئی ہے. آیت نمبر 110 جاری ہے، 110. وَلَوْ آمَنَا، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتابی، اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد کون؟ یہودی اور عیسائی، کیونکہ انہیں آسمانی کتابیں دی گئی تھیں اس لیے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے. آسمانی کتابیں تو اور بھی تھیں، لیکن دوسری اقوام جن کو آسمانی کتابیں ملیں ان کو آج ہم نہیں جانتے. جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ دو قومیں تھیں جن کے پاس کتابیں تھیں، اگرچہ اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے، تحریف کر چکے تھے، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. تو کیا اہل کتاب جو تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے؟ ان کا تو ایمان تھا اللہ تعالیٰ پہ بھی، اور یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسائیوں کا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی. مراد یہ ہے کہ وہ ایمان جو نجات کے لیے ضروری ہے نزول قرآن کے زمانے میں. اور وہ کون سا ایمان تھا؟ جس ایمان کو قرآن لے کر آیا. اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان وغیرہ. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لکان، البتہ یہ ہوتا، یہ کیا کانا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ایمان کی طرف. تو یہ ایمان لانا خیرا بہتر ہوتا لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے. منہم، یہ من کون سا ہے؟ تبعیدیہ، بعض کا معنی، کوئی کا معنی، کچھ کا معنی. ان میں سے کچھ المؤمنون، مومن ہیں، یعنی کہ کئی ان میں سے ایمان لا چکے ہیں. مثال کے طور پہ عبداللہ ابن سلام، مثال کے طور پہ نجاشی، سلمان فارسی. تو ان میں سے کئی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان لانے والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق سے مراد یہاں پہ کون سا فسق ہے؟ فسق اکبر، یعنی کہ کفر مراد ہے. ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہ ماننے والے ہیں، اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. اور یہاں پہ مراد ہے کفر. آیت نمبر 110، 111. لن یضروکم، لن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرگز، ہرگز نہیں. یعنی کہ اس میں نفی بھی ہوتی ہے، نفی میں تاکید بھی ہوتی ہے. ہرگز نہیں، یضرو، وہ ضرر دے سکیں گے، نقصان پہنچا سکیں گے، کم، تمہیں. کون؟ یہود و نصارہ. الا اذا، البتہ ایک نقصان وہ دے سکتے ہیں. وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ایک نقصان کے. وہ کیا؟ الا اذا، مگر اذیت دینا، مگر تھوڑی سی اذیت، مگر معمولی سی اذیت، مگر معمولی سی تکلیف دینا. وہ کیا؟ زبان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
اسی صورت میں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کا تعلق تمہاری جانوں سے بھی ہوگا، تمہارے مال سے بھی ہوگا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا کہ تم اہل کتاب سے، مشرکین سے ایسی باتیں سنو گے جن سے تمہیں تکلیف ہوگی. تو یہاں پہ بھی اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا اذى، مگر معمولی نقصان پہنچانے کے. وہ کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں، اگر وہ تم سے لڑیں. ان کا معنی کہ اگر یقاتلو، وہ لڑیں، قتال کریں کم تم سے. یہاں قتل کرنا نہیں آیا، کیا آیا؟ قتال. قاتل یقاتلو، ایک دوسرے سے لڑنا. اگر وہ تم سے لڑیں تو یولوکم الادبار. الادبار دبر کی جمع ہے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے حصے کو، پچھلی شرمگاہ کو بھی دبر کہا جاتا ہے. فرمایا اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یولوکم، وہ تمہیں پیٹھ دکھا کر پھر جائیں گے، تم کو پیٹھ دکھا کر وہ پھر جائیں گے، نکل جائیں گے. یا تمہاری طرف پیٹھیں پھیر دیں گے، تمہاری طرف پیٹھیں پھیر دیں گے. کیا مطلب؟ شکست کھا کے بھاگیں گے، یہ مراد ہے. تو تمہاری طرف پیٹھیں کر کے بھاگ جائیں گے، پیٹھیں تمہاری طرف پھیر کر چلے جائیں گے. ثم پھر لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا تمہارے خلاف. یہ خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا؟ یہودیوں کا. آیت نمبر 112 112 ضربت، ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پہ، کن پہ؟ یہودیوں پہ. الذلت، کیا مسلط کر دی گئی؟ ذلت. ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ان پہ ذلت ڈال دی گئی ہے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں. ثقفوا، پائے جائیں. این کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہاں. اور ما ساتھ آ گیا، ما زیادہ ہے تاکید کے لیے. جہاں کہیں، جہاں کہیں ثقفوا، وہ پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اچھا، ذلت ان پہ مسلط کر دی کہ جہاں کہیں پائے جائیں. فرمایا الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ وہ اللہ کی رسی میں ہوں، اللہ کے عہد میں ہوں. حبل کا معنی رسی، پناہ، یا رسی منع کر لیں، عہد منع کر لیں، پناہ منع کر لیں. الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کے عہد میں ہوں. وبحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں ہوں، لوگوں کے عہد میں ہوں. کیا مراد ہے جی اس سے؟ مغلوب رہیں گے، ذلیل رہیں گے. البتہ تب مغلوب ہونے سے بچ جائیں گے، شکست سے بچ جائیں گے جب انہیں کوئی سہارا مل جائے. ذاتی طور پہ وہ نہیں بچ سکتے ذلت سے. سہارا کس کا مل جائے؟ اللہ کا عہد مل جائے، اللہ کی پناہ مل جائے. وہ کیسے؟ کہ مسلمان ہو جائیں، یا مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی حکومت کو قبول کر لیں اور جزیہ دیں، ٹیکس دیں. اور وہ بھی حبل من الناس سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں میں سے کوئی ان کو پناہ دے دے. اچھا، لوگوں میں سے کوئی پناہ دے دے، اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں پناہ دینے والے، اور کافر بھی ہو سکتے ہیں پناہ دینے والے. آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی کسی کافر کو پناہ دے دے تو سب مسلمانوں سے شریعت کا مطالبہ ہے کہ اس کی پناہ کا احترام کریں اور اس کافر کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہودی اس ذلت سے، اس شکست سے بچ سکتے ہیں اگر انہیں اللہ کی پناہ مل جائے، ان کے مسلمان ہو جائیں. اللہ کی پناہ مل جائے، ان کے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیں اور انہیں جزیہ دیا کریں، ٹیکس دیا کریں. یا لوگوں کی پناہ مل جائے کہ مسلمانوں میں سے کوئی پناہ دے دے، یا کافر ان کا سہارا بن جائے. مثال کے طور پہ عیسائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
آج اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، اسرائیل کو جو قوت ملی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ عیسائی کھڑے ہیں اس کے پیچھے. ذاتی طور پہ وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وباؤ، اور وہ لوٹے، واپس آئے، بغضب من اللہ، اللہ کے عظیم غضب کے ساتھ. غضب کی تنوین کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عظیم. اور وہ لوٹے اللہ کے عظیم غضب کے ساتھ، جن کے اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا. ان کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر. اور اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کئی لوگوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم، ان پہ، المسکنۃ، مسکینی، محتاجی. اور یہاں پہ مسکینی سے مراد دل کا مسکین ہونا ہے، دلی طور پہ محتاج ہونا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ الغنا غنى القلب، مالدار وہ ہے جو دلی طور پہ مالدار ہے. تو اور اسی طرح یہودی جو ہے یہ مسکین رہیں گے، محتاج رہیں گے دلی طور پہ. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. ذالک، یہ کا اشارہ کدھر ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کدھر ہے؟ جو دو پیچھے کام انہوں نے کفر کیا اور انبیاء کو قتل کیا. نہیں، وہ یہاں پہ تو کوئی ذکر نہیں ہوگا. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نمبر 1 غضب، نمبر 2 ذلت کا مسلط کیا جانا. یعنی کہ یہ اللہ کا غضب ان کے اوپر کیوں نازل ہوا، اور دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر محتاجگی کیوں ڈال دی گئی. ذالک، آگے بات سب ابھی آ رہی ہے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرون، کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. تورات و انجیل کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، نہ حق، بغیر کسی حق کے. نبی کو جب بھی قتل کریں گے بغیر حق ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی قباحت کو اور شدت کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے، اور نبی کو جو بھی قتل کرے گا نہ حق قتل کرے گا. اور حدیث یہاں پہ بھی میں بیان کر دوں، پہلے بھی بیان کی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جن لوگوں کو روز قیامت شدید ترین عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا. اور اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا. ذرا الفاظ پہ غور کیجئے. الانبیاء، ایک نبی نہیں، کئی نبی. اور یقتلون فی المضارع، ان کے مسلسل نبیوں کو قتل کرتے رہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قوم کا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے، یہ کیا؟ قتل کرنا، یہ کفر کرنا اور قتل کرنا، یہ دو کام. یعنی کہ کفر انہوں نے کیوں کیا، نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے. فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ مصدریہ ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اسی لیے ہم ماں کا معنی جو نہیں کر رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی حدود کو ان سے تجاوز کرتے تھے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی حدود کو کراس کیا کرتے تھے. آپ کو کیا پتا چلا یہاں پہ؟ اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا، ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ وہ کفر کرتے رہے اللہ کی آیات کے ساتھ اور نبیوں کو قتل کرتے رہے. کفر جیسا عظیم جرم کیوں سرزد ہو گیا ان سے؟ نبیوں کو قتل کرنے جیسا عظیم گناہ ان سے کیوں سرزد ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے. یعنی کہ جب آپ ایک گناہ کریں گے دوسرا گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ آپ کو سزا ملے گی کہ اللہ آپ کی مدد چھوڑ دے گا، گناہ آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے.
جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے بڑا گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بڑا گناہ کریں گے اس سے بڑا گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ پھر انہوں نے کفر بھی کیا اور نبیوں کو قتل بھی کیا، اور رزلٹ کیا ملا کہ اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا اور اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ آیت نمبر 113 113 لیسو سواء، لیسو وہی جو لیسا ہوتا ہے لیکن یہاں جمع آ گیا، یہ نہیں ہے، یہ کون؟ یہ یہودی، یہ اہل کتاب، لیسو یہ نہیں ہے، سواءن ایک جیسے برابر، سواءن مصدر ہے اسم الفاعل کے معنی میں مستبین، کہ یہ برابر نہیں ہے، یعنی کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے، اللہ نے کہا یہ سب ایک جیسے نہیں ہے۔ من اہل الکتابی، یہ من تبعیضیہ، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک گروہ ہے، ایک امت ہے، قائمتن جو صراط مستقیم پہ ہے، جو حق پہ قائم ہے، قائمتن جو کیا ہے؟ جو قائم ہے، بریکٹ میں ہوگا حق پہ۔ اچھا دوسری تفسیر کی گئی قائمتن کی، جو رات کو قیام کرنے والا ہے۔ قائمتن ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پہ قائم ہے، جس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ ان کے دونوں معنی ٹھیک ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمان ہوا اور پھر تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے امتن ایک ایسی امت ہے، ایک ایسا گروہ ہے، قائمتن یہ صفت ہے اس گروہ کی، جو کیا ہے؟ قیام کرنے والا ہے۔ یتلون آیات اللہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، آنا جمع ہے رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تلاوت کس حالت میں کرتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں۔ سجدے میں تلاوت کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، مراد یہ کہ نماز پڑھتے ہیں، مراد کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، مراد کیا ہے؟ نماز پڑھا کرو۔ یؤمنون باللہ، تو ان کی مثالیں آپ جانتے ہی ہیں، عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور دیگر کئی لوگ۔ یؤمنون باللہ یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایک اور صفت ہے کن کی؟ اس امت کی۔ رات کا قیام کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ویأمرون بالمعروف اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالمعروف کس کا؟ معروف کا، خیر کے کاموں کا، وینہون اور وہ منع کرتے ہیں منکر کس سے؟ برائی سے۔ اور سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید، پھر نماز اور دیگر نیکی کے کام، اور منکر میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک۔ آج کئی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں، لیکن وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں، برائی سے منع نہیں کرتی، یعنی کہ صریح طور پہ، واضح طور پہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا یہ کام نہیں کرتی، جبکہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ لوگوں کو برائی سے نہ روکتے تو آپ اور آپ کی قوم میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں مکہ میں نمازیں پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی تھی۔ ٹینشن تب ہوئی جب آپ نے شرک سے روکا اور صاف صاف روکا۔ تو یہ ہے کامیاب تب ہوں گے کہ آپ اللہ پہ ایمان بھی لائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور ان کی اگلی خوبی کیا ہے، اگلی صفت کیا ہے کہ خیر کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ سرعت سے ہے نا، سرعت اردو میں کہتے ہیں سرعت، اسی سے یسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات خیر کے کاموں میں۔ یہ کون؟ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے،
جو ایمان لے آئے. تو خیر میں جلدی کرنا یہ خوبی ہے، ورنہ اللہ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں تو سستی سے آتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنی ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جوش کہاں سے پیدا ہو؟ جوش اس میں پیدا ہوگا جو نماز پڑھے گا اللہ کو دکھانے کے لیے. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی ہے، یہ کون؟ یعنی کہ یہ اہل کتاب جو مسلمان ہو چکے. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی ہے، من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. یعنی کہ روز قیامت ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نبیوں سے یہ دعا ثابت ہے کہ یا اللہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دے دی کہ یہ صالحین میں سے ہوں گے. آیت نمبر 115 وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر یہ کریں. کون؟ یہ جو مسلمان ہوئے اہل کتاب میں سے. اور جو بھی خیر یہ کریں، آپ اس من کو بیانیہ بنا سکتے ہیں. بیان ہے، وضاحت ہے، کس کی؟ ماں کی. دیکھیں نا، یہ من خیر نہ ہوتا، ذرا سمجھیں اس بات کو. بیانیہ جہاں میں کہتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا، یہ من خیر کا لفظ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وما یفعلوا، اور جو بھی یہ کریں. جو کیا؟ جو شر کریں، جو بھی کھیل کھیلیں. نہیں، فرمایا وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی کا کام کرے، خیر کا کام کرے، اور جو بھی یہ خیر کرے فلن یکفروا، فا کا میں نہ پس، لن کا میں نہ ہرگز نہیں، یکفروہ پس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. ہو جو آخر میں ضمیر ہے اس کا مطلب ہے اس میں، اس خیر میں. یعنی کہ جو بھی خیر کریں گے اس کی قدر کی جائے گی، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا. ان کی کسی خیر میں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا. تو یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا. ایک تو حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 97. اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ایک فرمایا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، یہودی یا عیسائی ہے، اپنے نبی پہ بھی ایمان لایا اور پھر میرے اوپر بھی ایمان لایا. تو یہ جن کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے. اور ان کے وہ کام جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں کیے، زمانے کفر میں کیے، خیر کے کام، ان پہ بھی ان کو جو ثواب ملے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں خیر کے بڑے کام کیے تھے. میں صلہ رحمی کرتا تھا، میں غلام آزاد کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا. تو ان اعمال کا کیا بنے گا؟ فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر، کہ خیر کے جو کام تم پہلے کر چکے تمہارا اسلام ان پہ ہے، یعنی کہ ان پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا. تو یہی صورتحال ان کی ہے. فرمایا وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی یہ خیر کرے فلن یکفروا، پس ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی ان کی، ہو اس میں. واضح علماء کرام. واللہ، اللہ تعالی علیم، اچھی طرح جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، کن کو؟ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو. تو یہاں پہ ایک تو اس بات ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا، اور ایک اللہ کی طرف سے تعریف ہوئی کن کی؟ متقین کی. اور متقین کون؟ جو گناہوں سے بچنے والے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، جادو سے، سود وغیرہ سے. آیت نمبر 116 116. یہ تذکرہ ہو رہا تھا اہل کتاب میں سے اہل ایمان کا. اب تذکرہ ہو رہا ہوگا اہل کفر کا جو ایمان نہیں لائے. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کس کے ساتھ؟ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس کے اوپر ایمان لانا واجب تھا. مثال کے طور پر اللہ پہ ایمان نہ لائے، یا اللہ کو موجود تو مان لیا لیکن یہ نہ مانا کہ اللہ اکیلا رب ہے،
یا اللہ کو اکیلا رب تو مان لیا، یہ نہ ماننا کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، یا اللہ کے کسی فرشتے کے ساتھ کفر کیا، یا اللہ کے کسی رسول کے ساتھ کفر کیا، یا اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ کفر کیا، یا تقدیر کے ساتھ کفر کیا، یا آخرت کے ساتھ کفر کیا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز نہیں فائدہ دیں گے عنہم ان کو، کیا؟ اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب سے، یعنی کہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، شیئن کا تعلق کس سے ہے بلا؟ لن تغنیا سے، کہ ان کے مال ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، ذرا بھر فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اولاد اور مال مصیبت کے وقت کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اولاد تو وہی ہے نا جو مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، مال تو وہی ہے نا جو مصیبت کے وقت آپ کو بچا سکے۔ فرمایا ان کا مال ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہ وہ آیت پڑھنا مناسب ہوگا سورہ توبہ کی کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو مخاطب کر کے، اور اصل میں مخاطب ہم ہیں، کہ آپ لوگ ان کے مال اور ان کی اولاد سے متاثر نہ ہوں، مرعوب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں کی وجہ سے عذاب دے۔ ایک کفر کیا اور ایک یہ نعمتیں ان کا شکر ادا نہ کیا تو ان کی وجہ سے عذاب ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان کے مال ان کی اولاد ان کی کچھ کام نہیں آئے گی، اور اولاد تب کام آتی ہے جب آپ اس کو کیا بنائیں؟ نیک۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، نیک بیٹا نیک بیٹی چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہے آگ والے۔ اچھا لفظ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ اصحاب، صاحب۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، یعنی کہ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کس میں؟ جہنم میں، آگ میں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے کہا ہے وما ہم بخارجین من النار، یہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور حدیث بھی آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی کہ موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں اور ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا اے جنتیو تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 117 117 مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی، ما اسم موصول، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں۔ کون؟ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ان کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو مال دنیا میں خرچ کیا اس کے خرچ کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ مال کام نہیں آئے گا، تو اس کی مزید وضاحت کہ دنیا میں انہوں نے بڑا مال خرچ کیا ہوگا، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، ہاسپٹل بنائے ہوں گے، کئی بچے ان کے پیسوں پہ پڑھتے رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کسی مدرسے کی بھی مدد کر دی ہو، کسی مسجد کی بھی مدد کر دی ہو، جیسا کہ یورپ میں کئی حکومتیں جو ہیں وہ مسجد کی مدد کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ سارا خرچ کرنا ضائع جائے گا، برباد جائے گا، کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کی مثال آپ نے سمجھنی ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ایک کسان ہے، اس کی کھیتی ہے، سرسبز و شاداب ہے، بڑا وہ خوش پھر رہا ہے کہ یہاں سے بڑی پیداوار آئے گی، لیکن شدید سردی کی ہوا چلی اور اس نے پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی صورتحال ان کی ہے۔ آخر میں اللہ نے اس آیت میں کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ان کے اوپر ظلم کریں گے ان رفاہی کاموں پہ اجر و ثواب نہ دے کر، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے، یعنی کہ انہوں نے 1000 یتیموں کی اس نے پرورش کی، 1000 بیواؤں کا خیال رکھا،
رمضان میں بھی ہو سکتا ہے افطاری کراتے رہے ہوں، کراتے ہیں کئی کفار، اس قسم کے بڑے کام کیے، ایمبولینسیں چلتی رہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے۔ فرمایا خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیوں؟ کفر اختیار کر کے، ایمان نہ لا کر۔ مثل ما، مثال اس چیز کی جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کا مثل ریح، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے۔ کاف کا معنی طرح، مثل مثال، ری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا۔ اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں شدید سردی ہو، سر شدید سردی ہو، تباہ کر دینے والی سردی، برباد کر دینے والی سردی، جس میں شدید سردی ہو، اصابت، وہ پہنچے، وہ کون؟ ہوا۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیونکہ اصابت مؤنث آیا ہے۔ اصابت کیا آیا ہے؟ اگر یہ لفظ مذکر ہوتا تو تا کے بغیر ہوتا اصابہ، یہ آیا مؤنث، تو اس سے پتا چلا کہ اصابت کا تعلق ری سے ہے، کیونکہ ری عربی میں مؤنث ہے، ری عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو فرمایا اصابت، یہ ہوا جس میں شدید سردی ہے، اصابت یہ پہنچی، ہرث قوم، ایسی قوم کی کھیتی کو، ہرث کھیتی، ایسی قوم کی کھیتی کو، ایسی میں نے کیوں کہا ایسی قوم؟ کیونکہ قوم کی آگے صفت آ رہی ہے۔ یہ ہوا پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، پس اس نے ہلاک کر دیا، کس نے؟ ہوا نے، ہو اس کو، کس کو؟ اس کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ان پہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم، اپنے اوپر ہی، یظلمون، وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ کفر کرنے والا، ایمان نہ لانے والا کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے اوپر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے۔ واضح ہے یہاں تک؟ آگے آیت نمبر 118، 118۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہونے لگے ہیں؟ اہل ایمان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے ہمیں منع کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہا اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم سچے مومن ہو تو میری یہ بات مانو، اگر تم مجھے رب مانتے ہو، مجھے خالق مانتے ہو، تو پھر میری یہ بات مانو جو میں بھی تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا۔ یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس حکم کی تعمیل کریں جو بعد میں آ رہا ہے، آپ اس چیز سے دور رہیں جس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کفار سے دلی دوستی نہیں لگا سکتے، کسی کافر سے دلی دوستی، اس کو اپنا خاص رازدار نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مسلمان حکومت کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ کسی کافر کو اپنے ملک میں کوئی بڑا عہدہ دے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راز اس کے پاس آ جائے، کیونکہ ہمیں ان کو خاص رازدار بنانے کی، دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے ان کو خاص رازدار دوست بنا لیتے ہو؟ وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی، پورا زور لگاتے ہیں اپنا، اور ان کی دشمنی ان کی باتوں سے بھی واضح ہو چکی ہے، اور جو دشمنی سینوں میں وہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس دشمنی سے کہیں آگے ہے جو تم نے ان کی باتوں سے محسوس کی ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جناب عمر فاروق سے کہا گیا کہ ایک شخص ہے، عیسائی ہے، لیکن بڑا زبردست کاتب ہے، آپ اس کو سیکرٹری رکھ لیں۔ آپ اس کو کیا رکھ لیں؟ فرمایا اگر میں نے اس کو سیکرٹری رکھا تو پھر تو میں اس ایت کی خلاف ورزی کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو خاص رازدار نہیں بنانا۔ جناب عمر فاروق نے اس ایت سے سمجھا کہ کسی کافر کو ایسا عہدہ نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فیلیں اس کے ہاتھوں سے گزر کے جاتی ہوں، اس کو پتا چل رہا ہو کہ مسلمان کیا کرتے پھر رہے ہیں۔
تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، خاص رازدار. دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں دلی دوست. بطانہ اصل میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پیٹ کے ساتھ متصل ہوتا ہے. یعنی کہ ہم لوگوں نے 2-3 کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، بنیان، قمیض، اس کے اوپر جیکٹ یا سویٹر یا چادر یا کوٹ، کوئی چیز پہنی ہوتی ہے. تو جو کپڑا پیٹ کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطانہ. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوا نا. تو فرمایا کسی کافر کو اتنا اپنے قریب نہ کرو. تو لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، دلی دوست یا کہیں خاص رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ، اپنے علاوہ سے. کیا مطلب؟ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر. لا یألونکم خبالا، لا کا معنی تو آپ جانتے ہیں نہیں. یألونا یہ الگ ہے، کم الگ ہے. کم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم سے. اچھا یألون یہ الا یألو سے ہے. الا یألو کمی کوتاہی کرنا، کمی کوتاہی کرنا. تو لا یألون وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، کم وہ تم سے کمی کوتاہی نہیں کرتے، خبالن نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، خبالن نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، برباد کرنے کے اعتبار سے، خرابی ڈالنے کے اعتبار سے. کوئی لفظ کہہ لیں آپ، ان کہ تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. تو پھر تم کیسے ان کو خاص دوست بنا لیتے ہو، خاص رازدار بنا لیتے ہو؟ ودو، ودا یہ ودو آپ کی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہے؟ چاہنا، آرزو کرنا، خواہش رکھنا. ودو وہ خواہش رکھتے ہیں، ما عنتم تمہارے مشقت میں مبتلا ہونے کی، تمہارے تکلیف میں مبتلا ہونے کی. ما مصدریہ ہے. تو ودو وہ چاہتے ہیں، وہ آرزو رکھتے ہیں، ما عنتم تمہارے مشقت میں مبتلا ہونا، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا. قد تحقیق، بدت، یہ اصل میں بدت ہے، تا کے نیچے کسرہ صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جائے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ بدت. اور یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ بدا. بدا یبدو کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہونا. تو فرمایا قد تحقیق یقیناً بدت ظاہر ہو چکی، البغضاء شدید دشمنی، ظاہر ہو چکا شدید قسم کا بغض، من افواہم کہاں سے ظاہر ہو چکا؟ ان کے منہوں سے. یہ افواہ جو ہے یہ فمن کی جمع ہے، یہ افواہ الگ ہے، آگے ہم الگ ہے. ہم کا معنی کیا؟ ان کے. تو ان کے منہوں سے شدید قسم کا بغض بدت ظاہر ہو چکا، یعنی کہ شدید قسم کا بغض ظاہر ہو چکا، اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی کوتاہی بھی نہیں کرتے. وہ تمہیں مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں، مشقت میں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر بھی تم انہیں اپنا دوست بناتے ہو. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ما موصولہ ہے، اور جو کچھ تخفی چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبرو وہ اس سے بڑھ کر ہے. کس سے بڑھ کر؟ جو ظاہر ہو چکا ہے، جو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اس سے کہیں زیادہ دشمنی وہ ہے جو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دی، اپنے سینوں میں چھپائی ہوئی ہے. اور اس دشمنی کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس سے ایک تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علم کا، اور ایک یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں جی وہ تو بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حقیقت حال. وما تخفی صدورہم اکبر. اگر یقین نہیں آتا تو آپ چند واقعات ماضی کے دیکھ لیں. 11 ستمبر کے بعد کیا کچھ ہوا یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ، دیگر کئی ممالک جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کی مسجدیں گراتے ہیں. اب تو ہر مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد گرائی جا رہی ہوتی ہے، بلا وجہ کسی نہ کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا قد تحقیق بینا ہم نے واضح کر دی ہیں، بینا ہم نے واضح کر دی ہیں، لکم تمہارے لیے. لکم یہ بھی 2 الفاظ ہیں نا، لام کے لیے، کم تمہارے. ہم نے واضح کر دی تمہارے لیے الآیاتی ایتیں، یعنی کہ یہ احکام ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی. ان میں سے کیا؟ ایک حکم کہ کسی کافر کو دلی دوست
نہیں بنانا، خاص رازدار نہیں بنانا. تحقیق ہم نے تمہاری واضح کر دی الآیات کی آیتیں ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. آیت نمبر 119. اچھا یہ جو آخری ابھی آپ نے الفاظ پڑھے ہیں اس سے کیا پتہ چلا عقل مند پھر کون ہے؟ جو کفار کو دلی دوست بناتا ہے وہ عقل مند ہے یا جو نہیں بناتا؟ جو نہیں بناتا. لیکن آج کل اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کفار کے ساتھ دلی دوستیاں رکھتے ہیں. ہاں انتم اولائی، ہاں کے بارے میں بتایا تھا کس لیے ہوتی ہے؟ تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، یعنی کہ بات دھیان سے سنی جائے. تو ہاں خبردار، انتم اولائی تم وہ ہو، انتم تم اولائی وہ ہو، تم وہ ہو کہ تحبون تم محبت کرتے ہو ہم ان سے، تم ایسے کافروں سے محبت کرتے ہو. کیوں؟ ظاہری دوستی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے. ولا یحبون اور وہ محبت نہیں رکھتے کم تم سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمان سے محبت نہیں. وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو بالکتابی تمام کتابوں پہ. یہاں پہ الف لام جنس کا ہے، جتنی کتابیں ہیں. الف لام کون سا ہے؟ جتنی آسمانی کتابیں تم ان پہ ایمان رکھتے ہو. بلکہ آگے کلی بھی آ گیا نا، کلی بھی آ گیا. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم سب کی سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ اور وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی محبتیں. وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا اور جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، ان کے مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، عضو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پہ، الاناملا انگلیوں کے پورے. الانامل جمع ہے انملۃ کی. یہ پورا ہے نا، یہ دیکھیں ایک انگلی میں کتنے پورے ہوتے ہیں؟ 3. تو فرمایا وہ غصے کی وجہ سے تمہارے اوپر ان کو اتنا غصہ ہے لیکن ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں نیست و نابود کر دیں، تمہیں ذبح کر دیں، تمہاری بوٹیاں کر دیں. ان کا بس نہیں چلتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اوپر غصہ انہیں اتنا ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا تعلق ہے تمہارے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، عضو وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، علیکم تم پہ، الانامل انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے کی وجہ سے، من سببیہ. بسا اوقات انسان اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوتا ہے ندامت کی وجہ سے، کسی غلط فیصلے کی وجہ سے، کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا. لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ غصہ، غصے کی وجہ سے انگلیاں اپنی چبا رہے ہوتے ہیں. قل کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ. غصہ تمہارا نکل نہیں سکے گا، غصہ تمہارا اس غصے سمیت تمہیں موت آئے گی. قل کہہ دیو موتو تم مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے والی باتوں کو. الصدور صدر ان کی جمع ہے، سینہ، ذات والی مراد کیا ہے؟ سینے والی باتیں، ان کی وہ باتیں جو سینے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ کافروں کے سینے میں تمہارے بارے میں کیا ہے؟ بغض ہے، بتا دیا ہے. آیت نمبر 120 120. ان اگر تمسس چھوئے کم تمہیں حسنۃ کوئی اچھائی، تو فرمایا تسؤہم ان کو بری لگتی ہے. اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے. مثال کے طور پہ تمہاری فتح کی خبر ان کو ملے، تمہیں مال غنیمت ملے، تمہارے اوپر کوئی نعمت آئے دین کی یا دنیا کی، ان کے دل بجھ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں. کہ ان اگر تمسس چھوئے کم تمہیں حسنۃ کوئی اچھائی،
کوئی خیر کوئی بلائی تو تسؤہم ان کو بری لگتی ہے، وَإِنْ اور اگر تصب پہنچے کم تمہیں سیئۃ کوئی برائی کوئی تکلیف تو یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پہ، کس پہ؟ جی ہاں، اس برائی پہ اس مصیبت پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی نقصان پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو کس چیز پہ؟ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ. اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، بچتے رہو، یعنی کہ ان کے شر سے بچتے بھی رہو، صبر بھی کرتے رہو. اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو لا يضر نہیں ضرر دے سکے گی، نہیں نقصان پہنچا سکے گی کم تمہیں کیدہم ان کی خفیہ تدبیر، کیدہم ان کی خفیہ تدبیر خفیہ چال، شیئن کچھ بھی. شیئن کا تعلق کس سے ہے؟ لا یضرکم سے، کہ تمہیں ان کی خفیہ تدبیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں محیط احاطہ کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اللہ خود ہی ان کو مہلت دے رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بے بس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آیت نمبر 121 121 وَإِذْ یہاں اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہوگا کون سا؟ اذکر، اور تذکرہ کیجئے اذ اس وقت کا غدوتا جب آپ صبح صبح نکلے. یہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ احد کا. کس کا؟ غزوہ احد کا، جو شوال 3 ہجری میں لڑا گیا. یہ جنگ کب لڑی گئی؟ شوال 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال. اور کہاں لڑی گئی تھی؟ احد پہاڑ کے پاس. اور احد پہاڑ کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں ہی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب آپ صبح صبح نکلے من اہلِکَ اپنے اہل و یال سے، یعنی کہ اپنے گھر والوں سے آپ نکلے. تُبَوِّئُ آپ بٹھا رہے تھے، تُبَوِّئُ آپ مقرر کر رہے تھے. کوئی لفظ آپ ترجمہ کر لیں، بٹھا رہے تھے یا مقرر کر رہے تھے. بٹھا رہے تھے کن کو؟ المؤمنین مومنوں کو. مقاعد ٹھکانے مورچے، مقاعد کا معنی کیا کریں گے؟ ٹھکانے یا مورچے. للقتال لڑائی کے لیے. آپ لڑائی کے مورچوں پہ، لڑائی کے ٹھکانوں پہ مومنوں کو بٹھا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ واضح ہے. تو یہاں سے بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا. وہ کیا؟ کہ احد میں لڑنے والے صحابہ کرام منافق نہیں تھے. کیا تھے؟ مسلمان بھی نہیں بلکہ مومن تھے. ویسے تو مسلمان کا لفظ بولا جائے تو مسلمان اور مومن دونوں کا معنی ایک ہی ہے جب یہ لفظ اکیلا استعمال ہو. لیکن شاید آپ نے دیکھا ہو ان لوگوں کی تحریروں کو جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ابو بکر صدیق عمر عثمان کو کہتے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ مومن نہیں مانتے ہم. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان اور مسلم اور مومن یہ لفظ دونوں اکٹھے آئیں تو پھر مسلم کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پہ اللہ کے سامنے جھک جانے والا، ظاہری طور پہ نماز روزہ کرنے والا. اور مومن کا مطلب ہوتا ہے کہ دلی طور پہ بھی ایمان لانے والا. تو کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو ہم مسلم تو مانتے ہیں لیکن مومن مسلمان تھے، اوپر سے منافق تھے ویسے. یہ مطلب ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ مومن کہہ رہے ہیں. احد میں لڑنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی اہل مکہ کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف، قریش مکہ کے خلاف. مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں کتنی تھی؟ 1000. اور ان کی کتنی تھی؟ 3000. 1000 مسلمان نکلے تھے کہاں سے؟ مدینہ سے لڑنے کے لیے. اور اس میں 300 منافق بھی تھے.
کیونکہ بظاہر مسلمان تھے نا، بظاہر تو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، انہوں نے مسجد میں بھی آتے تھے، حاضری لگواتے تھے باقاعدہ، لیکن جب مسجد نبوی اور احد پہاڑ کے بیچ میں ایک جگہ آتی شوط، وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم یہ جنگ کریں شہر میں رہ کر، اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہیں مانی، مدینہ کے چھوٹے بچوں کی بات مانی ہے کہ ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے، تو اب میں لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ کے جو 300 منافقین تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں کے دل ٹوٹے، کیونکہ پہلے ہی کافر کتنے ہیں؟ 3000، اور یہ تھے 1000، ان میں سے بھی 300 الگ ہو گئے، اور ایسے موقع پہ الگ ہوں تو باقی لشکر کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ان کو دیکھ کر کئی ایسے گروہ قبیلے جو سچے مسلمان تھے، لیکن ان کے دل بھی کیا ہو گئے؟ ہمت ہار بیٹھے، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھے ان سے محبت تھی میں نے ان کو بچا لیا، میں نے ان کو بچا لیا۔ دیکھیے اب، اور جب آپ صبح صبح نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تو بوئو آپ بٹھا رہے تھے، جگہ دے رہے تھے المؤمنین مومنوں کو، مقاعد للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پہ، لڑائی کے مورچوں پہ، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، آپ نے ادھر ٹھہرنا ہے۔ مسلمانوں نے صورتحال یہ رکھی کہ پیچھے ان کے کیا ہو؟ احد پہاڑ، بیک مضبوط ہو جائے، بیک کیا ہو جائے؟ یہ آپ کے عظیم صفت سالار ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو چھوٹا پہاڑ تھا جو آج بھی موجود ہے، اس کو جبل الرماح کہتے ہیں، تیر اندازوں والا پہاڑ، اس میں بھی 50 تیر انداز آپ نے کھڑے کیے تھے کہ ادھر سے ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ہمارے ساتھ جو بھی ہو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو جگہ چھوڑ دی، مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر خالد بن ولید جو زمانے میں کافر تھے، وہ اوپر سے چکر کاٹ کر آئے، انہوں نے پہلے حملہ انہی کے اوپر کیا، تو یہاں پہ صرف 10 آدمی رہ گئے تھے، ان کو شہید کیا۔ اور پھر مسلمان جو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، ان کا پھینکا ہوا مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ان کے اوپر پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا تو وہ کافر جو بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی مڑ کے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان بیچ میں، دونوں طرف سے کیا ہیں؟ کافر۔ چلیے، واللہ اللہ تعالیٰ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم کمال علم والا ہے۔ اذ جب ہمت ارادہ کر لیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، کیا ارادہ کر لیا؟ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، کہ وہ ہمت ہار دیں۔ یہ کون سے دو قبیلے تھے؟ بنو سلیمہ، لام کے نیچے کسرہ زیر، بنو سلیمہ اور بنو حارثہ۔ کون تھے؟ بنو سلیمہ اور بنو حارثہ۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالی ولیہما ان کا دوست ہے، اس وقت بھی دوست تھا، اب بھی دوست ہے۔ اللہ ان کا کیا ہے؟ کن کا؟ بنو سلمہ بنو حارثہ کا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا، ارادہ ان کا بنا لیکن اللہ نے ان کو سنبھال لیا، اپنے ارادے پہ انہوں نے پھر عمل نہیں کیا۔ اور جابر بن عبداللہ کا تعلق ہے انہی لوگوں سے، رشتہ داری کے لحاظ سے، قبیلہ ہونے کے لحاظ سے، ورنہ جابر بن عبداللہ تو بہت اچھے صحابی ہیں، باقی صحابہ بھی اچھے ہیں، لیکن جابر بن عبداللہ کے مضبوط صحابی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، کون؟ جابر بن عبداللہ، کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ ہمارا تذکرہ قرآن میں اس انداز سے نہ ہی آتا، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، لیکن میں تو یہ ایسی سوچ نہیں رکھتا، مجھے تو خوشی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ اس میں ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں واللہ ولیہما، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہے؟ دوست ہے، ولی ہے۔ اور یہ اللہ کی ولایت خاصہ ہے، خاص ولایت اللہ تعالیٰ کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ، یہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ علی اللہ پہلے آ گیا ہے، جس علی اللہ نے بعد میں آنا تھا وہ پہلے آیا ہے،
تو اس میں کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی فائدہ، اور وہ کیا؟ حسر، اور اردو میں اس کا ترجمہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہی. اور اللہ ہی پہ فل پس لام امر ہے، کیا مطلب ہوگا؟ چاہیے کہ یا واجب ہے، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. پس اللہ ہی پہ واجب ہے کہ مومن توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ اچھا، توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کرنا کسی کام کے لیے، اور پھر بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا، کہ کام تب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا. اگر کوئی اسباب کو اختیار کیے بغیر یہ کہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، تو یہ توکل نہیں ہے. یہ صوفیوں والا توکل ہے کہ مزاروں درباروں پہ بیٹھ جانا، آستانوں پہ بیٹھ جانا، جی اللہ خود ہی رزق دے گا. انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام کا یہ توکل نہیں تھا. وہ اسباب اختیار کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور پھر اپنی محنت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہوتا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل. آیت نمبر 123 123. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور البتہ تحقیق ناصارا مدد کی، فعل ماضی ہے، کم تمہاری، کس نے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے. کہاں پہ؟ بِبَدْرٍ، بدر میں. اچھا، بدر کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے دوسرے سال. احد کی لڑائی ہجرت کے تیسرے سال، اور بدر کی دوسرے سال. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کو حوصلہ دیا ہے، تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جب تمہاری صورتحال احد سے بھی زیادہ کمزور تھی، اسلحہ ہتھیاروں کے حساب سے بھی اور تعداد کے حساب سے بھی. اور بتا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وانتم اذلہ، جب کہ تم کمزور تھے. وہ حالیہ ہے، جب کہ تم کیا تھے؟ اذلہ، کمزور تھے. اذلہ جمع کس کی؟ دلیل کی. تم کیا تھے؟ کمزور تھے. کس لحاظ سے کمزور تھے؟ تعداد کے لحاظ سے بھی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی. تو مراد یہ ہے کہ فتح جو مسلمانوں کو ملتی ہے وہ کوئی اسباب کی وجہ سے نہیں ملتی. اسباب اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیے اور میدان میں آ جائیے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے آپ ڈریں، تقوی اختیار کریں. آیت نمبر 124 124. اس آیت میں جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، تذکرہ احد کی لڑائی کا ہو رہا ہے یا بدر کی لڑائی کا؟ علماء تفسیر کے دو قول ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں تذکرہ ہو رہا ہے احد کی لڑائی کا، درمیان میں بس ایک آیت آئی تھی بدر کے بارے میں، تو یہ تذکرہ احد کا ہے، اور اس آیت سے پہلے بھی تذکرہ کس کا تھا؟ احد کا تھا. اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، آگے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ بدر کا آ رہا ہے. وہ کس کا آ رہا ہے؟ بدر کا آ رہا ہے. امام ابن کثیر کا یہی قول ہے کہ بدر کا ہے، اور امام طبری کا بھی یہی قول ہے، اور انشاءاللہ یہی قول مضبوط ہے. یعنی کہ پچھلی آیت میں بھی بدر کے بارے میں تھی اور یہ بھی بدر کے بارے میں. عید جب، یعنی کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب، سمجھ رہے ہیں نا؟ عید کا تعلق سے قائم ہو جائے گا ناصرکم اللہ سے. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی عید جب، تقولوا، آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، کن سے؟ مومنوں سے. تو جنگ بدر میں بھی لڑنے والے کون تھے پھر؟ مومن تھے. اللہ تعالیٰ ایمان کی شہادت دے رہا ہے صحابہ کرام کے، ایمان کی، اسلام کی نہیں بلکہ ایمان کی. اس تقول، جب تو کہہ رہا تھا للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم ان یمدکم، آ کا معنی کیا؟ استفہام کے لیے. لن، ہرگز نہیں، یکفی، کافی ہوگا، کم، تمہیں، کیا ہرگز کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اس حال میں کہ وہ اتارے ہوئے ہوں گے، اتارے گئے ہوں گے. کہاں سے؟ آسمانوں سے. کس نے اتارا ہوگا؟ اللہ نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں
کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ 3000 کے ساتھ. اور اگلی آیت میں آ رہا ہے 5000، اور سورہ انفال میں آیا 1000. اب کون سی بات ٹھیک ہے جی؟ آپ بتائیں گے کون سی بات ٹھیک ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب سے پوچھئے کون سی بات ٹھیک ہے؟ کہیں گے تینوں ٹھیک ہیں. کیا کہیں گے؟ تینوں ٹھیک ہیں. لیکن حدیث اور قرآن میں اس قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہاں حدیث کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ان کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ نے پہلے وعدہ کیا 1000 فرشتے نازل کروں گا، پھر وعدہ کیا 3000، پھر وعدہ کیا 5000. ایسا کیوں بھائی سعود؟ ایک ہی بات، تاکہ خوشخبری ملے، حوصلہ. یعنی کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے، آپ کتنے خوش ہوں گے. پھر کچھ دیر بعد کہا جائے 3000، پھر کہا 5000. تو یہ اللہ رب العزت کا زبردست انداز ہے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، انہیں خوشخبریاں دینے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے. تو تینوں باتیں اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اذ جب تقول، تو کہہ رہا تھا للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے ہرگز یہ کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اس حال میں کہ اتارے ہوئے ہوں گے. کہاں سے؟ آسمانوں سے. کس نے اتارا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے پتا چلا کہ ملائکہ، فرشتے، یہ کوئی خیالی قوتوں کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے جن کا جسم ہوتا ہے، جو اوپر سے نیچے اتریں گے اور مدد کریں گے. اور صحابہ کرام نے ایسے کئی فرشتوں کو بدر کی لڑائی میں دیکھا، اگرچہ وہ اس وقت انسانی شکل میں تھے. تو این یمدکم، ان الگ ہے، یمدہ الگ لفظ ہے، کم الگ ہے. یمدہ مدد کرے، کم تمہاری. ایت نمبر 125 125، بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ کیوں نہیں یہ 3000 فرشتے تمہارے لیے کافی ہوں گے؟ کافی ہوں گے. سمجھ لگی نا؟ بلا، کیوں نہیں. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے ان تصبرو، اگر تم صبر کرو. کیا مطلب؟ دشمن کے سامنے ڈٹے رہو. اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَيَأْتُوا، اور وہ آئیں، کون؟ کافر، کم، تمہارے پاس، من فورہم ھذا، اپنے اس جوش سے. فور کا معنی جوش، اور ھذا یہ، وہ آئیں تمہارے پاس اپنے اس جوش سے. یمددکم، یہ ان کا جواب ہے، تو مدد کرے گا، کم، تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان والے ہوں گے، خاص نشان والے ہوں گے، ان کا کوئی خاص نشان ہوگا. امام قتادہ فرماتے ہیں، اور ان کے قول کو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کے ساتھ بدر کے دن مدد کی. یہ قول میں کیوں پیش کر رہا ہوں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر 5000 کی مدد ملے گی. اگر کیا کرو گے؟ صبر کرو گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے صبر کیا کہ نہیں کیا، تو پھر یہ 5000 والی مدد ملی کہ نہیں ملی؟ تو امام قتادہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اور اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے. آیت نمبر 126 126، وما، اور نہیں، ما نافیہ ہے، جعلہ، بنایا، اس کو، کس کو؟ اس امداد کو، فرشتوں کی شکل میں جو امداد تھی، امداد مراد ہے. اور نہیں بنایا اس کو، یعنی کہ اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں غلبہ دینے کے لیے فرشتوں کی حاجت نہیں ہے. اللہ غلبہ دینا چاہے تو فرشتوں کے بغیر دے سکتا ہے، فرشتوں کے بغیر کیا انسانوں کے بغیر بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں والا انداز کیوں اختیار کیا؟ تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں، ان کو خوشخبری ملے، ہمت رکھیں، ٹینشن نہ لیں کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں. تو بدر کی لڑائی میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 یا اس سے کچھ زیادہ، اور کافر کتنے تھے؟ 1000. چلیں جی. اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی اس پہ، اس امداد پہ، تمہارا خوف ختم ہو جائے. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو سب پہ غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے. مدد تو اصل میں یہ ہے، مدد کس نے کرنا ہوتی ہے؟ اللہ نے کرنا ہوتی ہے. تو بار بار میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر مسلمان آج بھی چاہتے ہیں انہیں غلبہ ملے، انہیں عزت ملے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، توحید پہ آ جائیں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی مدد کے وعدے پورے ہوں گے. آیت نمبر 127، 127، لیقطع، تاکہ وہ کاٹے. لام کا معنی تاکہ، یہ لام تعلیل ہے، یہ لام امر نہیں ہے. لیقطع، تاکہ وہ کاٹے. کون کاٹے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، لیقطع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ تاکہ گفتگو اچانک تو نہیں شروع ہوتی نا، اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ یہاں پہ فعل آپ کہیں کہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے. امدکم، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تاکہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ متعلق ہے، اس کے پیچھے نہیں آیا وہ من نصر، مدد آئی ہے نا. تو یہ مدد کیوں آئی ہے؟ مدد اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ لیقطع، تاکہ وہ کاٹے، اللہ تعالیٰ کاٹے، طرفاً، ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. بدر کی لڑائی میں کتنے قتل ہوئے تھے کافر؟ 70. او یا یکبتا، ذلیل و رسوا کرے، ہم، ان کو. کتنے قیدی بنے تھے؟ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی بنے. اور کنہوں نے قتل کیا، کنہوں نے قیدی بنایا؟ جو خود 313 تھے. لیقطع، تاکہ وہ کاٹے، مراد کیا؟ ہلاک کرے ان کے، تاکہ وہ کاٹے ان لوگوں کا ایک حصہ جنہوں نے کفر کیا. او یکبتہم، یا ان کو ذل و رسوا کرے. فینقلبوا، پس وہ واپس جائیں. کہاں؟ جہاں سے آئے تھے، اپنے شہر، اپنے مکہ. پس وہ واپس جائیں خائبین، خیب و خاسر ہو کر، ناکام و نامراد ہو کر. بعضی علماء کرام یہاں تک لیس لکا، نہیں ہے، لکا، آپ کے لیے، من الامری، اس معاملے سے، شیئن، کچھ بھی. شیئن اسم ہے کس کا؟ لیسا کا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لکا، آپ کے لیے، اس معاملے میں سے، یعنی کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں اس معاملے میں، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ پہلے میں بتا دوں اس آیت کا تعلق کس گفتگو سے ہے، پھر ہی آپ اس کو سمجھ سکیں گے. آپ کو پتا ہے گفتگو کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ احد سے، احد کی لڑائی سے. ایسا ہی ہے، درمیان میں بدر کی گفتگو آئی تاکہ اللہ تعالیٰ بدر کی باتیں بتا کر ایمان والوں کو کیا دے؟ حوصلہ دے. اب احد کی لڑائی میں آپ جانتے ہیں 70 مسلمان کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے، اور کئی ایک زخمی ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، سر زخمی ہوا، دانت کا مسئلہ بنا. اور انہی دنوں بئر معونہ میں بھی کئی صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ کئی صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے.
نبی علیہ السلام کو بڑا غم تھا ان صحابہ کرام کی شہادت کا، ان صحابہ کرام کی شہادت کا. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا کیا کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں قنوت نازلہ. اور خصوصاً آپ کرتے تھے فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں رکوع کے بعد جب آپ پڑھتے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، اس کے بعد آپ دعا کرتے. اس میں آپ ان کافروں کو بددعائیں دیتے جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم کیا تھا، اور آپ ان میں سے کئی ایک کا نام بھی لیتے اور کہتے اللہم لعن فلانا، اے اللہ فلاں شخص پہ لعنت نازل کر، اے اللہ فلاں شخص پہ لعنت نازل کر. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے منع کیا ہے اس آیت میں. اور اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی بھی کافر کا نام لے کر اس پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے، یہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جن کا نام لے کر آپ بدعائیں کرتے تھے اللہ نے روک دیا، وہ بعد میں سارے کے سارے مسلمان ہوئے. وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. تو اس آیت سے واضح طور پہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے. یہاں پہ آپ بدعا کر رہے ہیں، اللہ نے منع کر دیا، آپ کی مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی چلی. ایسا ہی ہے علماء کرام. چلیں، اس بارے میں روایات آپ کو بخاری مسلم میں ملیں گی. جناب انس کی روایت، جناب ابو ہریرہ کی روایت، عبداللہ بن عمر کی روایت. فرمایا لیس لکا، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، اس معاملے میں شیئن، کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، یعنی کہ ہدایت دے گا. او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، عذاب دے گا تو کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ ظالم ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اچھا، اگر اللہ نبی اسلام کا نہیں ہے معاملہ، آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ فرمایا وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، ہر ایک کا مالک اللہ ہے، ہر ایک اوپر اللہ کا آرڈر چلتا ہے، ہر ایک اوپر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے؟ للہ خبر ہے، جس کو بعد میں آنا چاہیے اس کو پہلے لایا گیا. ترجمہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا للہ من، بلکہ کیا کہا ہے؟ ما. اور آپ جانتے ہوں گے کہ من اور ما میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ من کا استعمال ہوتا ہے ان کے لیے جو صاحب عقل ہوں، انسان، جن، فرشتے، اور ماں کا استعمال ہوتا ہے ان کے لیے جو جن میں عقل نہیں ہوتی، جانور، پتھر، درخت، پانی، ایسی چیزیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ آسمانوں زمین پہ جو چیزیں موجود ہیں، جو مخلوقات موجود ہیں، وہ زیادہ تعداد میں عقل والی ہیں یا عقل سے محروم ہیں؟ عقل سے محروم ہیں. تو اس لیے ان کا خیال رکھتے اللہ نے کہا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. یغفرو، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے. اچھا، مغفرت کا جو لفظ ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک، گناہ پہ پردہ ڈال دینا. نمبر دو، اس سے درگزر کر لینا، پردہ بھی ڈالنا. تو یغفرو، وہ مغفرت فرماتا ہے، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اس میں کس کو بخشنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی حکمت. اللہ اسی کو عذاب دیتا ہے جو عذاب دیے جانے کے لائق ہے، اور اللہ اسی کو بخشتا ہے جو بخشے جانے کے لائق ہے.
واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی صفات میں سے صفت مغفرت کو بھی مانتے ہیں اور صفت رحمت کو بھی، جبکہ اشاعرہ وغیرہ اللہ کی صفت رحمت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد ہے احسان کرنا۔ کیا کرنا؟ ہم کہتے ہیں کہ مانو اللہ رحمت کرتا ہے، اور جس پہ رحمت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ احسان کرتا ہے۔ آیت نمبر 130 130، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن بندے ہو میرے تو ان چیزوں کے قریب نہیں جانا جن چیزوں کو میں حرام قرار دے رہا ہوں، ممنوع قرار دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، تم نہ کھاؤ، کیا نہ کھاؤ؟ الربا، سود، اضعافا، کئی گنا، اضعاف ضعف ان کی جمع ہے، گنا، گنا وہ گناہ نہیں کہہ رہا دھیان سے، یعنی کہ ڈبل کر دینا، بڑھا دینا، یعنی کہ وہ ہاں وہ سمجھ رہے نا اصل۔ تم نہ کھاؤ سود، اضعافا، کئی گنا، مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، یا مضاعفہ کا معنی کر لیں دگنا، اس سے پتا چلا کہ سود لینا یہ جائز نہیں ہے جبکہ شرع سود زیادہ ہو، اور اگر سادہ سود ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ تم سود نہ کھاؤ، اضعاف المضاعفہ، یعنی کہ وہ سود نہیں کھانا جو بہت کئی گنا ہو۔ اگر سادہ سود ہے تو اس کے منع ہونے کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سود کو حلال قرار دینے والے ایسے چور راستے نکالتے ہیں، جبکہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی انداز ہے جو پیچھے آیا تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، تو اس کا مطلب اگر کوئی حق کے ساتھ قتل کرے نبی کو تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جرم کی شدت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور ہمیشہ نبیوں کو ناحق ہی قتل کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس جرم کی شدت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ او عربو، تم کتنا بڑا ظلم کرتے ہو فقیر آدمی پہ، وہ فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اسی لیے تو قرضہ لینے آیا ہے۔ اب قرضہ دیتے ہو تم اس کے اوپر سود ڈال دیتے ہو، سال کے بعد جب مدت ختم ہوتی ہے قرض کی، وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، تم سود کو اور بڑھا دیتے ہو۔ تو اس نے اصل جو رقم لی ہوتی ہے تم سے، کرنسی لی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ہے 1000، اور سود بڑھتا چلا جاتا ہے، تم بڑھاتے چلے جاتے ہو، ہر مہلت کے اوپر مزید بڑھا دیتے ہو، اس سے 1000 روپیہ ادا نہیں کیا جا رہا، اور تم نے جناب کیا کہا کہ اب 1200 ہو گیا، وہ ایک اور مہینہ مانگتا ہے، تم کہتے اب 2000 ہو گیا، وہ ایک اور مہینہ مانگتا ہے، تم کہتے اب 3000 ہو گیا، اس سے 1000 ادا نہیں کیا جا رہا، تم اس کو جناب اور ڈبل اور ٹرپل کرتے رہتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنگل سود جائز ہے، سود ممنوع ہے اپنی ہر شکل میں، مفرد ہو تب بھی، مرکب ہو تب بھی، سنگل ہو تب بھی، ڈبل ٹرپل ہو تب بھی۔ اور جاوید غامدی صاحب کی مناسبت سے یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سود لینا حرام ہے، ایسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ، بلکہ سودی معاملے پہ، گواہ بننے والے پہ، سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ۔ اگر بینک کا ملازم سودی معاملات کو کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے بس، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم نہ کھاؤ ربا، سود، اضعافا، کیا معنی اضعافا کا؟ پھر کئی گنا، مضاعفہ، جو کہ بڑھایا گیا ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اچھا، سود سے منع کیا اور ساتھ ہی کا اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ سود کے قریب نہیں جائے گا۔
سود کے قریب وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. لعل یہ لعل تعلیل کے لیے ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، واتقوا اور ڈرو اور بچو. اتقوا کو میں نے ڈرو بھی کر سکتے ہیں، بچو بھی. اور تم بچو النار، اس آگ سے. اس میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ نار کے آگے صفت آ رہی ہے التی. اچھا یہ صفت التی مذکر آئی ہے یا مؤنث؟ مؤنث. اس سے پتہ چلا النار کیا عربی میں مؤنث ہے. واتقوا اور تم بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اچھا اللہ نے کیا کیا تیار کروں گا کہ تیار کی گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آگ جہنم کی آج بھی موجود ہے، اور اس پہ ہم سب اس پہ ایمان لانا واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں یہ بھی داخل ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان. اچھا ان دو آیتوں میں مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایمان والے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچو اس آگ سے تیار کی گئی کافروں کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ نے تیار کی تھی کافروں کے لیے، لیکن تم کافروں جیسا کوئی عمل کرو گے تو تمہیں بھی پھر اسی آگ میں پھینکا جائے گا. تو سود لینا دراصل کافروں کا کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سود لینے سے کوئی کافر ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ کام کافروں والا ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان کا لیول نیچے آ جائے گا. اور سود لینے والے کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق. وہ کیا کہلائے گا؟ فاسق. مومن ہے لیکن فاسق. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ماننا. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے آرڈر مانو. اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے آرڈر کہاں ہیں؟ قرآن میں. والرسول، اور اس رسول کی. رسول کے آرڈر کہاں ہیں؟ احادیث میں. تو اس ایسے بھی پتا چلا کہ جیسے قرآن کریم حجت ہے، احادیث بھی حجت ہیں. جیسے قرآن کریم سے عقیدہ لیا جائے گا، احکام و مسائل لیے جائیں گے، ایسے ہی احادیث سے بھی لیے جائیں گے. دونوں کا درجہ برابر ہے شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے. البتہ قرآن آگے ہے حدیث سے، اس لحاظ سے کہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، احادیث کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، احادیث اس لحاظ سے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن دونوں شریعت ہیں، دونوں دین ہیں، دونوں مصدر ہیں، دونوں ماخذ ہیں، اس لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں. اور تم اللہ کی اطاعت کرو اس رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پہ نازل ہوگی پھر؟ جو قرآن بھی مانے گا اور حدیث بھی مانے گا. جو حدیث نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. مکمل طور پہ تو نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت تو کافروں پہ بھی ہے، لیکن اتنی رحمت نہیں ملے گی اس کو جتنی ملنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے منکرین حدیث کو، ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ، لگے گا کہ مسلمان ہیں. کیا ان میں آپس میں جب یہ بیٹھتے ہیں، ان کی دیکھیں پروگرام جو ان کے ہوتے ہیں، اس میں وہ روحانیت نظر آئے گی جو مساجد میں ہوتی ہے. اور یہ عام طور پہ مساجد بناتے بھی نہیں عام طور پہ، اور بنائیں بھی تو ان کی مساجد میں وہ روحانیت نہیں ہے، وہ برکت نظر نہیں آتی جو ان کی مسجد میں ہے، جو قرآن و حدیث دونوں کو ماننے والے ہیں. آیت نمبر 133 133 وسارعوا، اور واو کا معنی اور آگے ساریو، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو. ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرو. ساریو سورت سے ہے نا، سورت سے، سورت تیزی کو کہتے ہیں نا علماء کرام. اور لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ سارع یساریو، اس میں ہوتا ہے کہ دوسرے سے مقابلہ لگانا. تیزی میں سورت میں دوسرے سے کیا کرنا؟ مقابلہ لگانا. وساریو، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرو. کس چیز کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم مغفرت کی طرف. اللہ کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دوڑ کر جاؤ اللہ کی مغفرت حاصل کرو. کیسے؟ توبہ کر کے، استغفر اللہ، اچھی طرح توجہ کے ساتھ، اور نیک اعمال کر کے. نیک اعمال کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں نا. جیسا کہ اللہ نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو فرمایا وساریو،
ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، دوڑ لگا دو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف۔ اس جنت کو آگے صفت آ رہی ہے، کون سی جنت؟ عرضھا، جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ السماوات، آسمان و زمین، ان کے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کس کی چوڑائی؟ جنت کی چوڑائی۔ اعدت، جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اور جنت بھی اس کا مطلب ہے موجود ہے، جہنم بھی، دونوں پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، جنت کی چوڑائی ہوگی آسمان و زمین کے برابر، ایسے ہی ہے، تو جہنم کہاں گئی پھر؟ جی علماء کرام، تو وہ پھر کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ جنت اکیلی نے جگہ لے لی آسمان و زمین کے برابر، تو پھر جہنم کہاں ہے؟ ابھی ہم نے کہا تھا جہنم موجود ہے، پھر کہاں ہے وہ؟ یہ سوال کیا گیا تھا کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا تھا مجھے بتاؤ کہ جب دن چڑھتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 134 134۔ اچھا، کیا بتایا گیا پچھلی آیت میں کہ جنت تیار کی گئی کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کا تعارف، کون سے وہ متقین ہیں جن کی جنت تیار کی گئی ہے؟ فرمایا الذین، جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، یعنی کہ جب وہ خوشحال ہوں تب بھی، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگدستی میں، حالات اچھے ہو یا برے ہوں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں پوری زندگی کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو غریب ہوں۔ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگدستی میں، والکاظمین الغیظ، اور جو الکاظمین، پینے والے ہیں، پی جانے والے ہیں، کس کو؟ الغیظ، غصے کو۔ جنت میں جانے والے متقین کی صفات، پہلی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا، نمبر 2 کیا؟ جو پی جانے والے ہیں کس کو؟ غصے کو، الغیظ، غصے کو۔ والعافین، اور جو معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس، کن کو؟ لوگوں کو، کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، نیکوکاروں سے، جو یہ نیکیاں کرتے ہیں، خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے صفت کیا ہے کہ وہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ صفت اللہ کی حقیقی ہے، ظاہر کے مطابق ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، وہاں مراد محبت نہیں، مراد ان کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت بھی کرتا ہے اور اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ صفات جاری ہیں کن کی بلا؟ ان متقین کی جو کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا والذین، اور وہ متقین کون ہے؟ اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھیں، فعلوا، جب وہ کر بیٹھیں، ارتکاب کر بیٹھیں، فاحشتن، کسی بے حیائی کا، کسی بے حیائی کا۔ دوسرا معنی فاحشہ کا ہو سکتا ہے کوئی کبیر ترین گناہ، فاحشہ کا دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کبیر ترین گناہ، شرمناک ترین گناہ۔ اور وہ جو اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشتن، کوئی بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پہ، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اذا کا جواب کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، تو دعائے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کی جہنم کو، اللہ کے عذاب کو، تو پھر وہ کانپ اٹھتے ہیں
اور فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا، مغفرت طلب کرتے ہیں ذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون یغفر بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ من شروع میں جو ہے وہ استفہام کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ گناہوں کو کون بخشتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں کس کو؟ توبہ کرنے کو، استغفار کرنے کو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، ان کی اگلی صفت، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اڑ نہیں جاتے، وہ اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، اس گناہ پہ جو کر بیٹھیں، اس گناہ پہ جو کر بیٹھیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ یہ حال کس سے ہے؟ لم یسروا سے، یعنی کہ وہ اڑ نہیں جاتے اس گناہ پہ جو وہ کر بیٹھے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ گناہ ہے، غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر ضد نہیں کرتے بلکہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اصول بھی ہے، علماء کرام بیان کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ پہ بھی اڑ جائے، اصرار کرے، بار بار کرے، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ بھی انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہی رہے، نہ چھوڑے، نہ توبہ کرے، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 136 اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب یہ جزا کن کی؟ ان متقین کی جن کا تذکرہ کیا گیا، جن کے اوصاف بیان کیے گئے، جن کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، ایک عظیم مغفرت، ایک عظیم بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسے باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، کیا بہتی ہیں؟ نہریں۔ کس چیز کی نہریں؟ کوئی دودھ کی، کوئی شہد کی، کوئی پانی کی، خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان باغات میں۔ وَنِعْمَ، اور اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، یہ والا، ان کے بریکٹ میں آپ لکھیں گے یہ والا جو ذکر ہوا ہے پیچھے، وَنِعْمَ، اور اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، یعنی کہ یہ والا، یہ اجر جو ابھی ہم نے سنا ہے کہ جنات ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔